بچی کا نام اشال رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کا معنی کیا ہے؟ تو اشال کا معنی ہے اندازہ لگا کر بہت زیادہ درستگی کو پانے والا مرد یا عورت، لہٰذا معنی کے لحاظ سے یہ نام رکھنا بالکل جائز ہے، درست ہے، اس کے اندر شرعی کوئی خرابی نہیں پائی جا رہی، اور یہ ایسا نام ہے کہ جو بچوں کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے اور بچیوں کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے، چونکہ معنی اس کا یہ ہے کہ اندازہ لگا کر بہت زیادہ درستگی کو پانے والا مرد یا عورت، تو اس لحاظ سے اس معنی کے اندر شرعی خرابی نہیں ہے، لہٰذا بچے کا نام رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، اور بچی کا نام رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کا جو تلفظ ہے وہ عین کے زبر کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور عین کے زیر کے ساتھ، یعنی عشال بھی نام بن سکتا ہے اور عشال بھی، دونوں درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور اگلا سوال ہے، وہ تھوڑا سن کر آپ کو اچنبھا بھی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ بچے کا نام ڈنگر رکھنا کیسا؟ اصل میں واقعہ کچھ یوں ہوا ہے کہ کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہوگی، تو انہوں نے کسی نام بتانے والے اور جو نام کتابوں سے نکال کر دیتے ہیں تو ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، کوئی نام بتائیں، تو ان صاحب نے انہیں کوئی سا اچھا نام بتایا کہ آپ یہ نام اپنے بیٹے کا رکھ لیجئے، مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہوگا کہ فراز رکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے فلاں، یعنی جیسے چچا زاد بھائی کا یا فلاں کا نام ہے ہمارے خاندان میں، کوئی اور نام بتائیں، انہوں نے اس کی جگہ کوئی اور نام بتایا، مثلا رضوان کہا کہ یہ نام رکھ لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی فلاں کا نام ہے، پھر ایک اور نام بتایا تو کہا یہ بھی فلاں کا نام ہے، کوئی اور نام بتائیے، تو اس طرح سے چند انہوں نے اچھے اور معنی کے لحاظ سے بالکل درست ہے وہ نام بتائے، لیکن آگے سے پھر وہ یہی کہے جا رہے تھے کہ یہ تو فلاں کا نام ہے، یہ تو فلاں کا نام ہے، کوئی اور نام بتائیں، تو پھر انہوں نے اچانک کہا کہ آپ بچے کا نام ڈنگر رکھ لیں، تو وہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا نام ہے، ڈنگر تو پنجاب کے اندر جانور کو کہا جاتا ہے، تو یہ آپ کیسا نام بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو اچھے اسلامی نام بتا رہا ہوں کہ یہ بچے کا نام رکھ لیں، تو آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کا نام ہے، تو کیا ہوا فلاں کا نام ہے؟ تو یعنی اگر کسی کا نام ہے بھی صحیح تو اس کے والد اور والدہ الگ ہیں، اور آپ رکھیں گے تو آپ کے بچے کا نام آپ کے اعتبار سے ہوگا، تو یعنی دونوں کے والدین تو الگ ہیں نا، تو اس کا نام الگ، یعنی جو نام ہے وہ اس کے والدین کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا، مثال کے طور پر جیسے فراز بن شاہد یوں پکارا جائے گا، اور اگر آپ کے بیٹے کا نام ہوگا تو آپ کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا، تو اس طرح سے جو شریعت کے اندر بھی تو ایسے نام رکھنے کا حکم ہے کہ جو یا تو قرآن پاک میں آئے ہوں یا احادیث طیبہ کے اندر آئے ہوں، یا پھر ایسے نام کہ جن کے اندر کوئی شرعی خرابی نہ پائی جا رہی، وہ نام بالکل رکھ سکتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ نیک لوگوں یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھو، تو اور اسی طرح سے جو اسلاف ہیں، جیسے اگر بچیاں ہیں تو ان کے بزرگ خواتین جو ہیں ان کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے، اور بھی جو ایسے نام کے جن کے اندر کوئی شرعی خرابی نہیں پائی جا رہی تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، اور ایسا نام ڈھونڈنا کہ جو کسی کا بھی نہ ہو، تو پھر اسی طرح ڈنگر ہی نام ہوگا کہ جو پھر انسانوں میں کسی کا نام نہیں ہوتا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نام کہ جس کے اندر شرعی خرابی نہ ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں، اگرچہ ڈبل ہوں، ڈبل کا مطلب یہ کہ خاندان میں اگر کسی ایک کا نام ہے تو اس کے والدین الگ ہیں، آپ الگ ہیں، تو بچے کا نام ایک جیسا ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری سوال ہے کہ جو کتا ہے وہ جسم سے چھو جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو کتے کا تھوک ہے یہ ناپاک ہے، اگر جسم کے قریب سے گزرا یا پھر ویسے ہی کتا پاس تھا اور اس نے ہاتھ وغیرہ چاٹا یا کپڑوں پہ اس نے چاٹا اور اس کو تھوک لگ گیا تو وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور کپڑوں کے اوپر اگر اس نے تھوک لگایا کتے نے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور اگر یعنی اس کا منہ کا جو تھوک ہے وہ نہیں لگا اور جسم سے ٹچ ہو کر گیا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اب وہ کسی خشک تھا بالکل، تو پھر ایسی صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کا جو خشک جسم تھا وہ انسان کے کپڑوں سے ٹکرا جائے یا جسم سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی وغیرہ یا کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ پانی جو ہے بالکل پاک پانی تھا، جیسے ندی نالے وغیرہ یا جیسے پنجاب کے اندر واٹر وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے گزر کر آیا اور پھر ٹچ ہو گیا تو پھر اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ گٹر سے یا ناپاک ندی نالے سے جس کے اندر نجاست ہے اس سے ہو کر آیا یا اس کے اوپر خون وغیرہ لگا ہوا تھا اور پھر ایسی صورت میں کپڑوں سے ٹچ ہو جاتا تو پھر کپڑے یہ ناپاک ہو جائیں گے، اور پھر ایسی صورت میں ان کو دھو کر پاک صاف کر کے ہی نماز ادا کرنے کا حکم ہوگا۔